ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آپ کی کلئی کھول دی ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دیں. پی ٹی آئی کے اپنے ایم این اے ایم پی اے دہائی دے چکے ہیں کہ پاکستان میں اتنی کرپشن نہیں دیکھی جتنی اس حکومت کے اندر ہو رہی ہے. آپ سینٹ میں انتخابی اصلاحات کا بل نہیں لا رہے, آپ اپنے من پسند لوگوں کے لیے این آر او لا رہے ہیں. آپ شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے. آج آپ اوورسیز کے لیے اس لیے ترمیم لا رہے ہیں کہ آپ اپنے ایک وزیر کو این آر او دینا چاہتے ہیں جو عدالت سے ڈسکوالیفائی ہونے کے دانے پہ کھڑا ہے. اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو آئیے اپوزیشن کے ساتھ پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے ایک کمپریہنسو الیکٹورل ریفارم پیکج پہ بات کریں, لیکن پیس میل آپ کی مرضی کے مطابق, آپ کے مفاد کے مطابق اگر آپ سلیکٹو ترامیم کرنی چاہیں گے تو ہم آپ کے اس کھیل کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ جو آپ اعلان کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ختم ہو گئی, جس دن اسلام آباد میں پورا پاکستان آپ سے استعفیٰ لینے آئے گا, آپ کو پتا چلے گا اس دن کہ پی ڈی ایم کی کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. اب یہ ذرا تھوڑا سا غور طلب معاملہ ہے کہ پاکستان میں کرپشن بڑی ہے یا کم ہوئی ہے. حکومت کہتی ہے کہ ہمارے دور حکومت میں کرپشن کم ہوئی ہے, اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ پچھلے دور حکومت کا ہے جس کی کرپشن کا یہ انڈیکس ہے, اور ہمارے دور میں کیونکہ شائع ہوا تو اس کو ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. لیکن اگر اس کی ڈیٹیل میں آپ جائیں تو اپوزیشن دعوے کرتی ہے کہ نہیں, اس میں بیشتر ڈیٹا موجودہ حکومت کے دور کا ہے, لہٰذا یہ کرپشن ان کے کھاتے کی ہے. اب یہ بحث شروع ہو گئی ہے. دوسری جانب ایک اور بحث ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں شو آف ہینڈ ہونا چاہیے تاکہ پیسے کا استعمال نہ ہو سکے, یا امیدوار جو ہیں وہ جھوٹ بول کر ادھر کا ووٹ ادھر نہ دیں اور سارے اپنی اپنی پارٹیز کو ووٹ دینے کے پابند ہوں, یا پتہ چلے کس نے کہاں ووٹ دیا ہے تو دھوکہ دہی نہ ہو سکے. اب اس پہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ پورا ایک بڑا الیکٹورل ریفارم کا کمپریہنسو قسم کا ایک نظام لایا جائے اور اس پہ مل کے کام کر لیتے ہیں, اس پہ مل کے بات کر لیتے ہیں. لیکن احسن اقبال صاحب یہ اس وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں جن کو وہ نکالنے والے ہیں 31 جنوری بروز اتوار. ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے ایک وزیر اعظم کو, وہ 31 جنوری تک استعفیٰ دے گا, تو پھر وہ مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے, اور کمپریہنسو قسم کی یہ ایک الیکٹورل ریفارمز یا انتخابی اصلاحات پھر وہ کیسے لے کر آئیں گے, کس کے ساتھ مل کر لے کر آئیں گے. یہ بات ماننی پڑے گی کہ اب اپوزیشن ذہنی طور پہ اس چیز کے لیے تیار ہو چکی ہے کہ اس حکومت کے ساتھ کام کرنا ہوگا, پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھنا ہوگا, پارلیمان کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اور آج پی ایم ایل این کی سچویشن یا فضل الرحمان صاحب کی سچویشن وہی ہے جو آج سے چند سال پہلے 2014 میں پی ٹی آئی کی تھی, جب پی ٹی آئی نے 126 دن کا دھرنا دیا, لیکن پھر ان کو احساس ہوا کہ پارلیمنٹ میں ہی بیٹھنا پڑے گا, وہیں تقریریں کرنی پڑیں گی, وہیں تنقید کرنی پڑے گی, اور اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, ہمیں 2018 تک کا انتظار کرنا ہوگا. شاید اس اپوزیشن نے بھی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ ان حالات کے لیے تیار کر لیا ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے ساتھ مل کر انتخابی اصلاحات کے اوپر کام کر پائیں گی, کیونکہ نہ یہ کام ہو پایا پیپلز پارٹی کے دور میں, نہ یہ کام ہو پایا پی ایم ایل این کے دور میں. تو کیا آج پی ٹی آئی کے دور میں وہی دو جماعتیں یہ کام ہونے دیں گی یا اس کا حصہ بنیں گی؟ بڑا سوال ہے. ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ جنرل ریٹائر امجد شعیب صاحب موجود ہیں آج کے پروگرام میں. بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ہمیں احمد رضا قصوری صاحب نے پروگرام میں جوائن کیا ہے. کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں, بہت بڑا اور وسیع سیاسی تجربہ ہے پاکستان کا, اور قانونی تجربہ ہے آپ کو. ہمارے ساتھ طارق پیرزادہ صاحب موجود ہیں, اور آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ فورن ایکسپرٹ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے پولیٹیکل معاملات کے اوپر آپ کی بڑی گرپ ہے. میں سب سے پہلے جنرل صاحب آپ کے پاس لے آتا ہوں اس معاملے کو. آپ نے اس خبر سے کیا اخذ کیا ہے اور اس رپورٹ سے کیا اخذ کیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی؟ کیا عمران خان کے دور میں کرپشن بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شکریہ کہ آج آپ نے ریٹائرڈ جنرل ہی کہا, ریٹائرڈ پیر نہیں کہا مجھے. آگے ایک دفعہ آپ نے ریٹائرڈ پیر کہہ دیا تھا مجھے. سر اس دن یہ معاملہ چل رہے تھے. ہاں, اس دن پیروں کے گھر, آپ پیروں کے نرغے میں تھے اس دن. جی جی. تو پیروں کے نرغے میں ہونے کی وجہ سے میں بھی آپ کو پیر یاد آیا تھا. اچھا جی, اب بات یہ ہے کہ جہاں تک ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا تعلق ہے,
ڈیٹا کے بارے میں تو بعض ڈیٹا ہے کوئی 2017 کا اور بعض میرا خیال ہے شاید ان کے ایریے کا ان کے پیریڈ کا ہے، لیکن سارے قصے کو اگر آپ دیکھیں تو مجھے اس میں 2-3 پرابلمز نظر آتی ہیں. ڈیٹا یہ تو چیک کیا جا سکتا ہے کہ کس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ کہا کہ جناب وزیر اعظم نے کہا تھا کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے، وہ نہیں آیا. وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ان چوروں کو سزائیں دیں گے، وہ نہیں ہوئی. وزیر اعظم نے آئندہ کی آگے کوئی اسٹریٹجی ہمیں نہیں دی کہ کیسے ان سے نکلوانے کا، جو باقی 2 سال رہ گئے ان میں کیا کریں گے، کیسے نکلے گا. اور پہلے بھی لگتا یہ ہے کہ جب یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان سے پیسے نکلوائیں گے تو غالباً اس وقت بھی کوئی ہوم ورک ایسا نہیں تھا جس سے اندازہ ہوتا کہ آپ نے آگے کرنا کیا ہے، کیسے آپ چلیں گے. وہ یہ ہے جو تباہی اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے. کرپشن بڑی ہے اور بڑھے گی، آگے بھی بڑھے گی. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ مافیا پیچھے گزری ہے، انہوں نے پورے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آج فنکشنل نہیں ہیں اس لحاظ سے، کیونکہ انسٹیٹیوشن جنہوں نے کرپشن کو ڈھونڈنا ہے، کرپٹ آدمی کو سزا دینی ہے، اگر وہ خود کرپٹ ہو چکے ہیں اندر سے تو آپ کیا کریں گے؟ اور یہی فلسفی تھی کرپٹ مافیا کی کہ پولیٹیکل انفلوئنس تو ان کے پاس ہے، لیکن پیسہ وہ اتنا کرپشن کا جمع کر لیں کہ اداروں کو خریدنا، انڈیویجول کو خریدنا ان کے لیے کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ ہو. نتیجہ یہ کہ آپ یہ سندھ میں دیکھ لیں، آپ یہ مختلف مقدمات کا حال دیکھیں. اب عزیر بلوچ جس نے 100 قتل اور ریکارڈڈ اس نے اعتراف کیا ہوا، ایک ایک کر کے چھوٹ رہے. تو کیا آپ کرپشن کے کیس چلا سکتے ہیں وہاں پہ؟ کبھی کوئی گواہ صاحب آئے گا وہاں پہ، یا کبھی کوئی آپ کاغذات ایسے لے کے آ سکیں گے جن سے ثابت ہو سکے؟ تو مقدمات لٹکے ہیں. نہ عدالتوں میں کوئی ایسی، میں سمجھتا ہوں کوئی ان کو نظر آتی، کوئی آپ کہہ لیجئے کہ بل پار ہے وہاں پہ کہ وہ واقعی ان چیزوں کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی لٹکا رہے ہیں. 2.25 سال گزر گئے تو یہ لوگ سارے جن کے مقدمات ہیں یہ سارے فارغ ہو جائیں گے. ان کو تو اپنا اگلا دور آ گیا کسی کا تو یہ سب نکل جائیں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک بڑی اسٹریٹجی چاہیے تھی. ان اداروں کا بھی تو کوئی احتساب کرے. کوئی نیب کے اوپر بھی کوئی جی آئی ٹی بیٹھے جو کیس چھوٹتے گئے ہیں جن کا کچھ نہیں ہو رہا، وہ بھی تو کوئی حساب نکالے کہ وہ کیا ہے، کون اس کے پیچھے ہیں، کیوں نہیں ہو رہے آگے کیسز، چل کیوں نہیں رہے. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک، ایک مافیا کے چکر میں ملک پھنسا ہوا ہے، جہاں پولیٹیکل انفلوئنس بھی ان کے پاس ہے، پیسہ بھی ان کے پاس ہے، اور آج وہ آپ کی ریاست سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں. آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے، اب آ جائیں احمد رضا قصوری صاحب کے پاس. سر دیکھیں، نیب کا کلیم تو بہت بڑا ہے. انہوں نے لگ بھگ کوئی 350 ارب تو انہوں نے، یا اس سے زیادہ پیسہ جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اتنا پیسہ انہوں نے ریکور کیا ہے گزشتہ 2-3 سالوں میں. اتنا پیسہ وہ پچھلے 20 سال میں ریکور نہیں کر پائے جتنا پیسہ انہوں نے ریکور کیا. یا نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب مل کر اور پرویز مشرف صاحب مل کر وہ کام نہیں کر پائے جو نیب نے اب کیا ہے گزشتہ چند سالوں میں. تو ریکوری تو ہوئی ہے. باہر سے پیسہ واپس آنے کا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری اس میں کباہتیں ہیں. براڈ شیٹ کا معاملہ آج آپ کے سامنے آیا. وہ معاہدے ہی ختم کر دیے گئے جن کے تحت باہر سے آپ نے جائیدادیں قابو کرنی تھی اور لے کر آنی تھی، اور اس کا خمیازہ موجودہ حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. کیا واقعی میں یہ حکومت کرپشن کو روک نہیں پا رہی؟ ان کی انٹینشن نہیں ہے، یہ چاہتے نہیں ہیں، یا ان سے ہو نہیں رہا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ایک امیج ہوتا ہے، اور وہ امیج بلٹ اپ ہوتا ہے ود دی جو ہوتی ہے ریاست کی جو ساورینٹی ہوتی ہے، اس کو جب آپ میٹیکولسلی مینٹین کرتے ہیں اور اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیتے، تو اس زمانے میں جو ریاست کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے گورنمنٹ، اس کا آٹومیٹکلی ایک امیج عوام میں جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے کمپرومائز نہیں کرے گی. لاز آپ کے ہاں ہر سبجیکٹ پر ہیں، لیکن چیز یہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہو نہیں پا رہی. اب چیز یہ ہے کہ نیب کی جو ریکوری جیسے آپ نے بتایا 300 ارب ہے، اٹس کوائٹ اے سیٹسفیکٹری. آپ بالکل آؤٹ رائٹ کنڈیم بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بہت بہتر ہو سکتی تھی. ٹھیک، اگر آپ ان جو ہے یہ جو بدماش ہیں اور یہ جو چور اور ڈاکو ہیں، اگر ان کو آپ جیل میں ڈال کر نہ باہر سے کوئی
اپنا میریٹ سے 30 لنچ باکسز آنے دیتے، نہ ان کو ٹی وی دیتے، نہ ان کو ایئر کنڈیشنر لگاتے، نہ ان کی اندر کانفرنس میٹنگ ہوتی اور وہاں سے فیصلے ان کے باہر آتے. ان کے لیے تو جیل بنا ہوا تھا ایک 3 اسٹار ہوٹل. اگر آپ نے ان کو سر وہ قانون انہوں نے بنایا نا، وہ سہولتیں انہوں نے رکھی ہیں اور عدالتوں سے کہہ کر یہ لیتے ہیں. صبح جا نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ عدالتوں کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں جناب، آپ ریاست کا اتنا ہی اہم حصہ ہے جتنا ہم ہیں، اور جتنا ہمیں کنسرن ہے ریاست ڈوینڈل کر رہی ہے اتنا آپ کو بھی ہونا چاہیے. یہ آپ کی 15 لاکھ کی تنخواہیں ہیں، یہ ایک غریب ملک افورڈ نہیں کر سکتا. یہ جب ہی کرے گا جب اس کی اکانومی سٹیبل ہوگی. سو آپ کا بھی ایک رول بنتا ہے ریاست کو سٹیبلٹی دینے کا. جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ نے رول آف لا اور انڈیپینڈنس اور جی کے نام پر آپ نے اتنی ریلیکسیشن کر دی ہے کہ ہر ایک جو اس میں ملک میں چور اور چکا ہے وہ ایک ہائی پروفائل لائر کی سپورٹ لے کر وہ باہر نکل جاتا ہے. کیونکہ قانون جو ہے وہ ایک موم کی ناک ہے، اس کو ادھر کر لو اور انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. تو اس پر جو ہے آپ نے دیکھا کہ سیٹرڈے والے دن بھی لوگوں کی بیل آؤٹ ہوئی تھی. کبھی اللہ دیتا چراغ دن کرملی اور متلی کی کبھی ورکنگ ڈے پر نہیں ہوتی. اس کی اگر نام بھی آتا ہے اس کا لسٹ میں تو لسٹ ہی کینسل ہو جاتی ہے. تو پوزیشن یہ ہے کہ دیز آر سم آف دی لوگوں کے شک و شبہات ہیں. چیز یہ ہے کہ اس وقت تمام ریاست کے جتنے بھی جو ہیں ستون، دے ہیو ٹو ورک ٹوگیدر، اور ان کا نصب العین یہ ہو، ان کا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم نے ریاست جو ہے ڈونڈل کر رہی ہے، ڈس انٹیگریٹ کر رہی ہے ریاست. اور میں جب یہ کہتا ہوں تو میں اتنے بڑے بڑے الفاظ ایسے نہیں یوز کر رہا. میں نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے 1971 میں. It was a normal country, but right in my gaze and right in front of me, Pakistan was disintegrated. Pakistan army was defeated. Unfortunately. ہزار لوگ مارے گئے. وہی سچویشن پھر ڈیولپ ہو رہی ہے. اب چیز یہ ہے کہ نیب کا جو 2 ایریا میں بڑے کمزور ہیں، ایک جو ہے انویسٹیگیشن، دوسرا پروسیکیوشن. These are 2 very very important areas اگر آپ نے کنوکشن لینی ہے اور پیسے ریکور کرنے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ آپ کا نیب کا وکیل جو ہے وہ زیادہ کوئی 1 لاکھ روپیہ اس کو نیب دے رہا ہے. اس کے مقابلے میں اے اور مسٹر بی ایز اے ڈیفینس کونسل جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ فیس لے کے آیا ہوا ہے. لہٰذا اس کی انٹرپریٹیشن آف لا اور اس کی جو لیگل جو ہے منہ شگافیاں، وہ دیٹ ول بی مچ بیٹر دین. پھر یہ خریدا بھی جا سکتا ہے. یہ جو ہے پروسیکیوٹر، اس کو اگر 10-15 لاکھ روپیہ کا پیکیج دے رہے ہیں تو اس کو خرید بھی سکتے ہیں. یہ کوئی اباب بورڈ نہیں ہے. اسی طرح کوئی میکینزم نہیں ہے. انویسٹیگیٹر ہیں وہ ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے نا، ان کا کام کر وہ ہیں 160-151 کی انویسٹیگیشن کرنے والے. ان کو آپ نے بلینز آف روپیز کا وائٹ کالر کرائم دے دیے ہیں. ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. ان کو آپ نے کوئی اپنا ٹرین ہی نہیں کیا. تو وہ ان کی بھی تنخواہیں جو ہیں بڑی منیمم ہیں، ان کو بھی خریدا جا سکتا ہے. سر آپ آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. These are the 2 very weak area of سر آپ آئیڈیل سچویشن کی بات کر رہے ہیں جس میں اچھا احتساب ہو سکے، اور اس کے لیے وہ انگریڈینٹس جو آپ کو لگتا ہے ضروری ہیں ہونے چاہیے وہ ہم لیک کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. لیکن میں اگر اسی چیز کو ایک اور اینگل سے ایک ایڈ اور کروں گا کہ ہر ملک دنیا میں جہاں بڑے اس قسم کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، وہاں جو ہے اپنا وٹنس پروٹیکشن لاز ہوتے ہیں کہ آپ وٹنس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں ایسا نہیں ہے. سم ٹائم آپ اس کی پلاسٹک سرجری کر کے اس کی شکل بدل دیتے ہیں، اس کا نام بدل دیتے ہیں، اس کا پاسپورٹ بدل دیتے ہیں، تاکہ وہ جو پاورفل مافیا ہے اس کو ٹریس کر کے اس کو مرڈر نہ کر دیتی ہو، اور لوگ اعتماد کے ساتھ گواہی دینے آ جائیں کہ ریاست ہمارا دفاع کرے گی. ٹھیک ہے پیرزادہ صاحب، دیکھیں یہ نقطے ٹھیک ہیں. اگر آپ کسی ادارے کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو آپ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ نیب کا کمپیریزن ان کے
تفتیش کرنے والے یا وائٹ کالر کرائم پکڑنے والے اداروں کے ساتھ آپ نہیں کر پائیں گے اس وقت. ہاں آپ کمپیریزن یہ کر سکتے ہیں کیا یہ جو نیب آج موجود ہے یہ پرویز مشرف کے دور کے نیب سے بہتر ہے, زرداری صاحب کے نیب سے دور سے بہتر ہے, یا نواز شریف صاحب کے نیب کے دور سے بہتر ہے؟ اگر بہتر ہے تو اس کا مطلب ہے اس حکومت میں یا اس دور حکومت میں نیب کو وہ فریڈم ملی, یا نیب نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر کے زیادہ ریکوری کر کے بھی دکھایا اور بہت بڑے بڑے کیسز کے اندر ڈیولپمنٹ بھی کی. اگر آپ اس نیب کا کمپیریزن اسی نیب کے ساتھ کریں تو آپ کو کوئی ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے پیرزادہ صاحب؟ نہیں عمران, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. دیکھیں پاکستانی اداروں کا موازنہ تو پاکستانی اداروں ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے جو ماضی میں گزرے ہیں, چونکہ اب امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کے اندر موجود نہایت ہی میچور اداروں کے ساتھ تو جو کئی سال کی ارتقاء کے بعد یہاں تک پہنچے ہیں ان سے نہیں ہو سکتا. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ ایک بہت بڑا کلیدی فرق پڑا ہے, اگرچہ غلطی سے یا جیسے بھی جسٹس جاوید اقبال کو جب سے نیب کا چیئرمین بنایا گیا, اور وہ پچھلے دور میں بنائے گئے تھے آخری دنوں میں پچھلی حکومت کے, تو آپ نے دیکھا کہ اب تک $2 بلین سے بڑی رقم اس ملک کے اندر نکالی گئی ہے. اور اس میں خوفناک بات یہ ہے جس کو رکنا چاہیے کہ سندھ کی حکومت سے جو چوری کیا ہوا پیسہ نیب نے نکلوایا, وہ افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ قوانین ایسے ہیں جس کا نیب سے تعلق نہیں ہے کہ وہی پیسہ واپس اسی مراد علی شاہ کو واپس دینا پڑا. آپ دیکھیں صحیح, اور ان کے ڈاکو افسروں کو, اندرون سندھ کے یہ جو جتنے ڈاکو پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں, برا بنائیے, یہ حقائق ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی بات ہوئی ہے کہ اب سے پہلے زرداری صاحب اور یہ جو ملزم صاحب ہیں اور یہ نواز شریف مجرم, یہ سب یہ دعوے کیا کرتے تھے یہ مقدمات تو ہوتے رہتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی حد تک درست تھے. لیکن اس بات کی تائید میرا خیال ہے بیشتر قانون دان کریں گے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ زرداری اور نواز شریف ان دونوں کے خلاف اور باقی حضرات کے خلاف بھی اور سیاستدانوں کے خلاف یہ جو مقدمات آئے ہیں, یہ اب اس فہرست ہے جو انڈائٹمنٹ ہیں, جو فرد ہے جرم ہیں, ان سے گزر کر شہادت کے مرحلوں پر آ چکے ہیں, اس لیول تک آ گئے ہیں. سر آپ بات جاری رکھیے گا, مجھے ایک بریک لینے دیں, مجھے سر بریک لینے دیں, بات آپ رکھیے گا, بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ایک بریک لیں, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پیرزادہ صاحب آپ بات اپنی مکمل کر دیں, لیکن اس میں اس کو ایڈ کر لیں تھوڑا کہ دیکھیں ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے نا, فرق تو پڑا ہے, نیب نے ریکوریز تو بڑھائی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا کچھ ریکور نہیں, یعنی دعوے بہت بڑے بڑے تھے نا. اب پولیٹیکل لوگ اپنی پولیٹیکل پوزیشنز کا استعمال کرتے ہیں, ان سے ریکوری لینا مشکل ہے, باقی تو وہ دھڑا دھڑ ریکوری کر رہے ہیں. بالکل, یہ جو وائٹ کالر کرمنلز ہیں پاکستان کے, یہ موٹے موٹے بڑے بڑے سیاستدان, زرداری, نواز شریف, شہباز شریف, یہ فضل الرحمان اور لوگ, دیکھیں ان لوگوں سے پیسہ نکلوانا ایک بہت کار ادارت جسے کہتے ہیں اردو میں, کار ادارت بہت مشکل کام ہے. چنانچہ یہ عمران کا جو بنیادی طور پر ایجنڈا ہے کرپشن کے خلاف, اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال اس کا لگایا ہوا نہیں ہے. یہ اس کے دور میں تو نیب کے چیئرمین ہیں, لیکن یہ ان کے لگائے ہوئے نہیں ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اگر یہ عمران کو اپائنٹمنٹ کا دوبارہ وقت آئے گا کسی نیب چیئرمین کا, تو وہ انہیں دوبارہ ایکسٹینشن دیں گے یا نہیں دیں گے. میرے خیال میں تو میری سٹرونگ ریکمنڈیشن ہے, دنیا کے ادارے جو ہیں جسٹس جاوید اقبال کے بالکل ساتھ ہیں اس کی کرپشن کی خلاف مہم کے. اور چونکہ یہ ایک آئینی ادارہ ہے, حکومت کا ادارہ نہیں ہے, اس کو تاکہ لوگ پاکستان کے لوگ سمجھ لیں یہ عمران کا کوئی تعلق نہیں ہے, وزیر اعظم عمران کا نیب سے. سر بائی لا تو ایکسٹینشن نہیں مل سکتی, اور پاکستان کے اندر ایک سے ایک بہتر لوگ ہیں, اس کا بجٹ ایک سے ایک بہتر لوگ ہیں. وہ جسٹس عظمت کو بھی بنا سکتے ہیں, بنا تو وہ کسی کو بھی سکتے ہیں. جنرل صاحب آپ کے خیال میں کیا ایک آدمی کے آنے سے فرق پڑتا ہے, یا پوری ایک پالیسی کے بدلنے سے فرق پڑتا ہے, یا نیب وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کچھ گروم کر پایا ہے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے کیسز کو اب سٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے, سورسز سے جو کچھ مجھے انفارمیشن ملی یا کچھ جو ریفرنسز ہے جہاں تک ایکسیس ہوئی, میں نے ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ اب تو کافی میچورٹی ہے چیزوں میں اور کیسز میں.
دیکھیں جہاں تک تجربے کا تعلق ہے یا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تینوں چیزوں سے فرق پڑتا ہے. سب سے جی سر جنرل صاحب بات کریں. بات یہ ہے کہ تجربہ بھی کافی، کیونکہ نیب اب کافی پرانا ادارہ ہے اور لوگ اس میں اب کافی سروس ایک انہوں نے سروس سٹرکچر کو ریگولیٹ کر لیا ہے باقاعدہ، وہیں پروموشنز اور یہ سارا کچھ تو لوگوں کی پرفارمنس وغیرہ کے مطابق ہی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے میچورٹی تو ہے ادارے میں، لیکن جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس ادارے میں سارے لوگ میرٹ کے اوپر آئے تھے یا اپنی پولیٹیکل افیلیشنز کی وجہ سے آئے تھے. یہ آپ کو چیزیں عدالتوں میں بھی مسئلہ آ رہا ہے، بار کونسلز ہیں. آپ دیکھیے بار کونسل کرپشن کے خلاف لڑنے کی بجائے وہ جہاں کہیں کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی کیسا وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے. یہ بار کونسلوں میں جو پرابلم آئی ہے وہاں سے لوگوں نے جانا، کیونکہ وہ انہوں نے انہی سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے تو آگے جج بننا ہے. جب وہ ججز بنیں گے تو ان کا بھی اب ریسنٹلی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، آپ ان کا بھی دیکھ لیں، انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کے اوپر. تو جب آپ نظام میرٹ کو ہٹ کے پولیٹیکل افیلیشن پہ چلا جائے، لوگوں کے اپوائنٹیز ہوں اپنی مرضی کے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ادارے آپ کے اس طرح پرفارم نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ آپ کا انویسٹیگیشن کا سسٹم بھی آپ کا جو ہے وہ فالٹی ہے. آپ نے ایف آئی اے کو درست کرنے کا کام نہیں کیا، آپ نے نیب کو درست کرنے کا کام نہیں کیا. ایس سی سی پی سے وہ ظفر حجازی چلا گیا تو اپنا بیٹا چھوڑ گیا پیچھے، آپ نے کچھ نہیں کیا اس کا. یہ سارے ادارے جو ہیں یہ اگر کام کر رہے ہوتے تو یہ کرپشن کے کیسز ایک ایک دو مہینے میں نپٹائے جاتے. لٹکے رہیں گے سالہ سال تو آپ بے شک مخلص بھی ہوں تو بیکار ہے. اگر 2.25 سال یہ بھی گزر جاتے ہیں عمران خان کے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی اور اگر آ گئی پارٹی تو یہ ان کو سزائیں ہوگی؟ یہ ساری آپ کی ایکسرسائز ضائع چلے گی. تو مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک پلان چاہیے تھی، ایک اسٹریٹجی چاہیے تھی جہاں آپ اداروں کو بھی فنکشنل کرتے. ان میں بھی کچھ ایسی تبدیلیاں ہوتی جو کہ آپ کے پروسیس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کے اندر خواہش ہے کہ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، سزائیں دلوانی ہے، پیسہ واپس لانا ہے، تو فیکچولی آپ ان اداروں سے آپ کو کوئی مدد نہیں مل رہی اس کام کے لیے. تو یہاں مطلب میں اگر کہوں عمران خان کا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مخلص ہے اس معاملے میں. اس کی خواہش ہے، اس نے جو کچھ کہا وہ بالکل اس پہ قائم ہے، لیکن کیا ادارے اس کو وہ کام کر کے دے رہے ہیں آگے؟ وہ نہیں ہو رہا. نتیجہ یہ ہے کہ جتنی ایکسرسائز کی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی 2.25 سال کے بعد. تو آپ کو پھر شرمندگی ہوگی اس وقت. آپ قوم کو جب فیس کریں گے تو آپ کو یہی کہا جائے گا کہ جناب آپ نے 300 ارب نکالا، لیکن اگر آپ ان میں سے 2-4 کو بھی سزا دے کے پیسہ واپس لے آتے شاید 1000 ارب روپیہ گھر آ جاتا آپ کے. یہ 300 ارب جو ہے یہ ماتر ساتھ لوگوں کا ہے کہ جو آپ کے ہتھے چڑھ گیا کوئی چھوٹا موٹا ادھر ادھر، وہ تو بےچارہ دے کے جائے گا. لیکن جنہوں نے اربوں میں کھایا ہوا ہے، سینکڑوں میں کھایا ہوا، وہ ان سے تو آپ نہیں نکلوا سکے نا. تو وہ ادارے آپ کے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ پہلی دفعہ اکاؤنٹیبل ہو رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، ان کے معاملات چل رہے ہیں اور وہ معاملات سے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بھاگ رہے ہیں. وہ کوئی باعزت بری نہیں ہو رہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان کو کہیں نہ کہیں فیسلٹی بری ہو جائیں گے. اگر یہ 2.25 سال تک پروسیس چلتا ہے اس کے بعد بری ہو جائیں گے. حکومت اگر تبدیل ہو جاتی ہے تو بری ہو جائے گی. لیکن میں چلیں ایک چیز میں اور تو آپ کا منہ چڑھائیں. سر جو چیزیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھیں سر آپ تینوں انتہائی سینئر ہیں، آپ نے بہت تجربہ آپ لوگوں کا. میں احمد رضا قصوری صاحب آپ کے پاس اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ تو جانتے ہیں سر اندر آپ نے زندگی گزاری ہے. جو حکومت اس وقت موجود ہے وہ بیساکھیوں کے ساتھ کھڑی ہے، اس کے پاس پوری طاقت نہیں ہے، اس کے اپنے سروائیول کا معاملہ بن جاتا ہے چھوٹے سے معاملے کے ساتھ. اور عمران خان صاحب کے پاس بے شمار کھوٹے سکے ہیں جن کو وہ چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک ایسی حکومت، ایک ایسی لنگڑی حکومت اگر اس طرح کا ٹوٹا پوٹا احتساب بھی کر لے تو کا بہت بڑی بات نہیں ہے. اور جس طرح کا احتساب کا آپ ان سے امید لگا کے بیٹھے ہیں، کیا اس قسم کی حکومت ویسا احتساب کر سکتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ میں ان کو وہ سپورٹ دی ہے جو ملنی چاہیے تھی؟ میں آپ کی اس آبزرویشن سے بہت حد تک متفق ہوں کہ اگر آپ کو نظام جو آپ نے انہیرٹ کیا اس میں بڑی بیسک فالٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ پچھلے 25-30 سال سے جو تھی وہ کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ جو تھی ہم خیال اور ہم پیالہ تھی،
اور اس کا ڈسپلن بھی جو تھا اٹ ہیز گون ڈاؤن دی بوٹس تھی. اب ایسی اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے پیروں پر کھڑا کرنا خاصا مشکل کام ہے. اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بھی تھوڑا سا کیونکہ تجربہ نہیں ہے. اب مثال طور پر سعید مہدی جو ہے وہ اپنا بہت عرصہ نواز شریف کا پرسنل اسپیشل سیکرٹری رہا. اب اس کے بیٹے کو آپ نے چیئرمین سی ڈی اے لگایا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کو آپ نے چیف کمشنر اسلام آباد لگایا ہوا ہے. اس کے داماد کو آپ نے چیف الیکشن کمشنر لگایا ہوا ہے. بھائی آپ کو تو چاہیے تھا کہ ان سے ڈسٹنس رکھتے, کیونکہ ان کی لائلٹی آج بھی نواز شریف کے ساتھ اگر ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے تو ان کے لہو میں جو جینز ہوں گے وہ زیادہ تر نواز شریف کے حق میں جینز ہوں گے. تو آپ ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں, ان کو تو آپ کو او ایس ٹی بنا کر ٹل فردر آرڈر آپ کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ڈمپ کر دینا چاہیے تھا. اور جتنے بھی آپ نے جس نے ٹیک اوور کیا, جتنے بھی فیڈرل سیکرٹری تھے جو تھے, ان سب کو آپ ٹل فردر آرڈر ان کو او ایس ٹی بنا دیتے. اور وہ لوگ جنہوں نے نواز شریف کے احکامات کو فالو کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو کھڈے لائن کر دیا, ان کو آپ پک اپ کرتے, ان کو پک اپ کر کے لا کے فیڈرل سیکرٹری بناتے, اور وہ آپ کو ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی تمام بنگلنگ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتے. ایڈمنسٹریشن از این آرٹ ہوتی تھی جو کتابوں سے نہیں سیکھتا وہ آدمی تجربے سے سیکھتا ہے. اپنا اکبر جو تھا 14 سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ بن گیا, اس کو آپ جیسے کسی سیانے نے کہا کہ اپنی مشاورت صحیح کر لو, تو اس نے ایک اپنی مشاورت میں 9 رتن اکٹھے کیے, جس میں اپنا عبدالرحیم خان خانہ, فیضی, ابوالفضل, بیربل, اپنا راجہ مان سنگھ, ٹوڈر مل, یہ دیور اپنے اپنے زمانے کا ٹرپل ٹائم پی ایچ ڈی تھے. اور آج جو 5 بادشاہ جو چنے جاتے ہیں 2000 سال ہندوستان کی تاریخ میں, اکبر از ون آف دیم. ہی واز ٹوٹلی الٹریٹ. تو جب آپ حاکم بنتے ہیں یا تو آپ خود عقل کل ہوں, آپ افلاطون ہوں, یا آپ کی مشاورت افلاطون ہو. اور اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر آپ نواز شریف ہیں, یا اگر دونوں نہیں ہیں تو پھر امریکہ میں آپ ٹرمپ ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. تو چیز یہ ہے کہ مشاورت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. اور آپ نے خود دیکھا کہ عمران خان نے خود اس چیز کو قبول کیا کہ وی ہیڈ ناٹ ڈن ہوم ورک. اور پاور میں آنے سے پہلے آدمی کو ہوم ورک کرنا چاہیے. اگر انہوں نے ہوم ورک کیا ہوتا تو کبھی بھی اس کے اکانر سے یہ نہ کہتے کہ آپ 1 کروڑ جاب کریٹ کر لیں گے اور 50 لاکھ گھر بنا لیں گے. وہ کہتے کہ نہیں, اٹس ناٹ پاسبل گیون دی اکنامک کنڈیشن آف دی کنٹری, اٹس ناٹ پاسبل. تو آپ وہ وعدہ کرتے, وہ بیان دیتے جو کہ پاسبل تھا. اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بلڈ کرتی ہے. دیکھیں 2 چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں کامیاب آپ نہیں ہو سکتے, ایک اپنا کاروبار, دوسرا سیاست. جب تک آپ کی کریڈیبلٹی نہ ہو, کریڈیبلٹی از دی موسٹ پاورفل تھنگ دیٹ اے پولیٹیشین انجوائز. اور وہ کریڈیبلٹی جو ہے اب ہمارے ملک میں پچھلے 30 سال سے ڈپلیٹ ہو گئی ہے, کیونکہ جو سیاست میں آتا ہے اس کو کامن مین یہ سمجھتا ہے یہ چور کا بچہ ہے, یہ ڈاکو کا بچہ ہے. تو یہ اسی لیے آپ کا سسٹم بھی کمزور ہو چکا ہوا ہے. اور مجھے تو ڈر ہے کہ یہ جو اندھی گلی میں آپ چلے گئے ہیں, ڈائلاگ ختم ہو گیا ہے, یہ کہیں خدا نہ خواستہ سسٹم ہی نہ لپیٹ دیا جائے, بیکاز سسٹم چل نہیں پا رہا. سر ڈائلاگ چل تو رہا ہے, لیکن دیکھیں ڈائلاگ کن لوگوں کے بیچ میں کروایا جائے, ڈائلاگ کن لوگوں کے بیچ میں. میں 1 سیکنڈ ذرا رکیے گا, میں یہی چیز جو ہے پیرزادہ صاحب کے پاس لے جاتا ہوں. طارق پیرزادہ صاحب, ڈائلاگ کن لوگوں کے بیچ میں کروایا جائے؟ عمران خان کا ماننا ہے کہ ان لوگوں سے بات کرنے کا فائدہ نہیں, یہ تو بہت کرپٹ ہیں اور یہ مانگتے ہیں میرے سے NRO. ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان انتہائی نااہل ہے, اس کو نکالیں گے, ہم واپس آئیں گے اقتدار میں, یہ بندہ سوٹ نہیں کرتا, اس سے کیوں بات کریں. اب اس نہج پہ جب سارے پہنچے ہوں تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. ہاں ڈائلاگ ہو سکتا ہے اگر کہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہے, آپ جیسے سینئر لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ڈائلاگ کریں. یہاں ٹی وی پہ بھی ایک ڈائلاگ ہو رہا ہے. میں ذرا عمران اس کا جواب دینا چاہتا ہوں, اور بڑا مسکت جواب ہے میرا اس کے متعلق. دیکھیے بات یہ ہے کہ جمہوریت میں اکثریت
چاہے ایک ووٹ کی بھی ہو، اس کی بنیاد پر حکومت کا نظام چلتا ہے اور حکومت کے نظام کے ساتھ ریاست کا نظام چلتا ہے۔ یہ جمہوریت کا بنیادی کلیدی حصہ ہے۔ یہاں کہیں میڈیا کی وجہ سے یا جو بھی پروپیگنڈا اس ملک میں کیا جا رہا ہے کہ اگر حزب اختلاف کو اس کا جائز مقام نہ دیا گیا تو ریاست جو ہے وہ نظام چل نہیں سکے گا جمہوریت کا، اور جمہوری نظام نہیں چل سکے گا تو ریاست تباہ ہو جائے گی۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ٹرمپ بہت برا آدمی تھا، یہ ایک اتفاق کی بات ہے اور میری اس کے متعلق رائے ہمیشہ خراب رہی ہے پہلے دن سے، لیکن اگر کرونا نہ آتا تو وہ دو باتوں کی وجہ سے وہ اپنے ملک کو ٹھیک لے کر جا رہا تھا۔ ایک اکانومی کو بالکل شوٹ کر رہی تھی اکانومی، یعنی جتنی جابز اس کے پہلے 2 سال میں پیدا ہوئی ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ ہی تھا۔ اسی طرح اس نے جنگیں جو ہیں دنیا کے اوپر مسلط نہیں کی، یہ ایک خاص بات تھی جس کی وجہ سے لوگ، یہ اصل میں اس کی خوبیاں جو ہیں، جو دہشت، جو یہ جو مسئلہ کرونا کا آ گیا، یہ بیماری اس کو اس نے سنجیدگی سے نہیں لیا کرونا کووڈ کو، اور اس کی وجہ سے مذاق اڑایا، چاچے وہ ایک غیر سنجیدہ سیاستدان کے طور پر دفن ہو گیا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ حزب اختلاف کو ایک جزو لا ينفق کے طور پر آپ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اختیار جو ہے وہ حکومت وقت کو عوام نے دیا ہے، لہذا آپ یہ نہ کہیں کہ جناب حزب اختلاف کے ساتھ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو ریاست جو ہے اس کو نقصان ہو جائے گا، بالکل نہیں ہوگا۔ عمران جو ہے ایک بات میں بالکل درست ہے، وہ صرف اور صرف کرپشن کی بنیاد پر الیکشن جیت کر آیا ہے، کہ کرپشن کے خلاف نعرہ بلند کرتے ہوئے الیکشن جیت کر آیا ہے۔ اگر وہ انہی کرپٹ لوگوں کے خلاف، نواز، زرداری، دیکھیے اور جتنے دوسرے لوگ ہیں، شہباز وغیرہ، ان سب کو اگر وہ کسی سودے بازی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا نام یہ ان کا جو بیسک ایک نعرہ تھا اس کی خلاف ورزی۔ بریک لیں، واپس آ کے پھر بات کرتے ہیں، بریک لیں ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے، وہاں سے شروع کرتے ہیں اس بریک کا۔ ماضی کی حکومتوں نے جو قرضے لیے ہمیں اس پر سود دینا پڑ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عبدالحفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں، جو ماضی میں بھی خزانہ میں تھے، آج بھی خزانہ میں ہیں اور آئندہ بھی خزانہ میں ہوں گے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کی وجہ سے جو میں نے پہلے قرضے لیے پچھلی حکومتوں میں، ان قرضوں کی وجہ سے مجھے اس حکومت میں سود ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جو پہلے والے عبدالحفیظ شیخ تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، اب والا میں بہت اچھا آدمی ہوں، وہ یہ بتا رہے ہیں۔ بہرحال چلیں، یہ تو حکومتوں کی پوری کولیکٹیو رسپانسبلٹی، وہ یہ کہیں گے۔ لیکن ایک سوال میں آپ تینوں کے سامنے رکھتا ہوں اور کوئکلی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب جواب دے دیں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہمارے پاس۔ میں پیرزادہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اینڈ آف دا ڈے جیسا بھی احتساب انہوں نے کیا، اس کا فائدہ ہوگا، آن ہوگا؟ اٹ ول ہیلپ ہم، بالکل فائدہ ہوگا۔ دیکھیں یہ کہنے نظر آئے گا نا، اگر یہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں نا 2-3 مہینے کے اندر، ایویڈنس ان کی یہ جو نیب کورٹس کے سامنے ہیں، تو کم از کم اس سٹیج تک لانا ہی بجائے خود ایک معجزہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو فائدہ ہوگا، یعنی انٹچیبلز جو ہیں وہ کم سے کم اکاؤنٹیبل ہوئے۔ جی آپ قصوری صاحب آپ بتائیے کوئکلی سر اسی کے بارے میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے گڈ اسٹارٹ اسی، اور اس کی کلمنیشن ابھی نہیں ہوئی، اٹ ول ٹیک ٹائم، بٹ اٹس اے گڈ اسٹارٹ، اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر اس کا ٹیمپو یہی مینٹین رہا اور اس میں تھوڑا تھوڑا اس کی گراف میں رائز بھی ہوا پکڑ دھکڑ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے 400 کو بندوں کو پکڑ لیا اور ان کو نیبو طرح نچوڑا تو یہ IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، پے آف ہو جائیں گے، اور وہ پروجیکٹ جو کہ لیک آف فنڈز کی وجہ سے رکے ہوئے تھے وہ چالو بھی ہو جائیں گے، اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے۔ جنرل صاحب فائدہ ہوگا خان صاحب کو جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، اور کیا وہ اس فائدے کو اپنے اگلے انتخابات میں پولیٹیکل نعرے کے طور پہ استعمال کر کے دوبارہ آ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیس کوئی بھی منطقی انجام تک پہنچتا نظر نہیں آتا، ہر لیول پہ ایک رکاوٹ ہے، ہر جگہ پہ ایک ریزسٹنس ہے، جو عمران خان، مجھے یوں لگتا ہے کہ عمران خان اکیلا ایک جگہ پہ ہے اور باقی پورا نظام اس کے خلاف کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مشکل ہے جس کی وجہ سے
یہ اس کو ٹیکل کرنے کا، اس کو ہینڈل کرنے کا. مثال کے طور پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ یہ نیب کی عدالتیں جو ہیں یہ اور بنائیں بہت ساری، تو یہ ابھی تک نہیں بنی. آپ کیوں نہیں اس معاملے میں پیش رفت جلدی کرتے کہ عدالتیں بنے، زیادہ سے زیادہ کیسز جو ہیں ان کی سنائی ہو، تاریخیں جلدی لگیں. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ کہیں نہ کہیں کوئی رکاوٹیں، کوئی ایسی چیز ہے، اور اگر یہ لوگ چھوٹ گئے تو باہر نکل کے یہی کہیں گے کہ جناب عمران خان نے دشمنی کی تھی ہمارے ساتھ، ہم سرخرو ہو گئے، کی بنیاد ہم سرخرو ہو گئے. چلیں جناب مجھے ایک چیز بتا دیں آپ کے، دیکھیں عمران خان کیا اس پلی کے ساتھ جب الیکشن میں جائے کہ میرے پاس ایک کمزور حکومت تھی، میں کمزور احتساب کر سکا، مجھے تگڑی حکومت دیں، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، لوگ دوبارہ یقین کریں گے آپ کے خیال میں؟ مشکل ہے، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے کہ ٹیم کیپٹن جو ہے وہ سٹرونگ ہونا چاہیے، ٹیم کی بات آپ نے نہیں کی تھی. سر یہی سوال آپ سے قصوری صاحب کوئکلی. وقت ختم ہو گیا میرے پاس. اب میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے ویری گڈ سلوگن. یہ جو آپ نے کہا نا کہ مجھے کمزور ملی اس لیے میں وہ چیزیں نہیں کر پایا جو کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، مجھے آپ مضبوط کریں. آئی ایم شیور وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس، وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. شکریہ آپ تمام مہمانوں کا. یہ ڈیپ ڈسکشن تھی اور یہ جاری رہے گی، آنے والے دنوں میں دوبارہ بات کریں گے. آج سینئر گیسٹ تھے تو میں نے کہا ذرا کھل کے ذرا ایسے سنجیدہ معاملات کے اوپر بات ہو جائے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.